قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ کرام، ایک بندہ 1000 مہینوں تک دن کو روزہ رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور پوری رات وہ قیام کرتا رہا، اتنا عبادت گزار تھا۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ کے حبیب، ہم میں سے کون ہے جو اتنی طاقت رکھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اتنی ہماری زندگی ہی نہیں ہوں گی، اگر ہوں بھی تو اتنی عبادت کون کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ حکم الحاکمین جو ارحم الراحمین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، جب انہوں نے میرے حضور کی خاموشی اور اپنے نبی کے صحابہ کی تڑپ دیکھی، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی۔ میرے حضور نے کہا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہیں ایک رات عطا فرما دی ہے جو ان 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ خیر من الف شہر، ان مہینوں جتنی نہیں ہے بلکہ ان مہینوں سے افضل ہے، ان مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے، ان مہینوں سے بھی برتر ہے، یعنی 83 سال کی عمر سے بھی زیادہ مرتبہ مقام والی ہے وہ ایک رات۔ قدر کے دو معنی ہیں، ایک یا اس کا مرتبہ مقام زیادہ اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں لیلۃ القدر، یا اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگلے سال کا سارا اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم کی سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 سے ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر سورۃ دخان میں جائیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس قدر والی رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے جانا ہے، بارشیں کتنی ہونی ہے، رزق کسی کو کتنا ملنا ہے، جو بڑے بڑے معاملات ہیں جو سر انجام دیے جانے ہیں، پورے اگلے سال میں ان کا بجٹ اللہ کریم اس رات کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس ایک رات کا مرتبہ مقام ان 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے افضل رکھا، اور یہ اتنی برکت والی اتنی عظیم رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سارے فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن فرشتوں کے چیف جناب جبریل امین جو صرف انبیاء کرام پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، وہ بھی زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ سورج اور صبح طلوع ہو جاتی۔ یہ ہوتی کا فرما تحرو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر، طاق راتوں میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی نہ کسی رات میں اللہ کریم نے لیلۃ القدر کو رکھا ہوگا۔ کچھ روایات کی بنا پر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ 27ویں جو رات ہوتی ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، یہ کلیئر نہیں ہے، آخری 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی ہوتی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیتا ہے اس نیت سے، ایمان، اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے موجب یہ عظمت والی، مرتبے والی، مقام والی رات ہے، احتساباً،
اور ثواب کی نیت سے کہ اگر اس کے اندر میں جاگوں گا اللہ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہاں لفظ قیام بولا ہے، عام لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ شاہ کے بعد کھڑا ہو اور فجر طلوع ہونے تک وہ قیام میں رہے۔ اگر آپ لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ ان 5 راتوں کے اندر 2 رکعتیں بھی بہترین طریقے سے ادا کر دی، یقین جانیے آپ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن لوگوں نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا اور لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اور جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، من قام لیلۃ القدر، یہ نہیں کہا کہ اس کو فیلنگ آئے، اس کو محسوس ہو کہ مجھے لیلۃ القدر نظر آ رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہی اس کی نشان، نہیں، قیام کر دیا اس نے، اللہ کے آگے قیام کر دیا، 2 رکعت بھی اگر اس نے پڑھ لی، اللہ کریم اس کو ضرور اس رات کا ثواب عطا فرمائیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیر کس بات کی، ایام معدودات، ایک رات گزر گئی، 4 باقی ہیں، ان 4 راتوں کو ضائع نہ کریں، ان 4 راتوں کے اندر قیام کر لیں، کوئی ایک رات بھی برابر اگر نہ آئے آپ کے ذہن کے مطابق، لیکن قیام آپ نے کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔